معزز اور محتشم حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا شکر، بے پناہ احسان اور کرم کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اپنی محبتوں کا خراج اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں نذر کرنے کے لیے اس محفل میں حاضر ہوں اور رب کا بھی ذکر کریں اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ کریں۔ ماہ میلاد سے ہم تمام گزر رہے ہیں اور یہ سعادت بالائے سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ میلاد میں زندگی کے یہ اوقات اور لمحات عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری یہ کسی ایک فرد بشر یا کسی ایک انسان کی آمد یا ولادت کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، پیغمبر آخر الزماں تشریف لائے، یعنی انسانیت کی ایک نئی تاریخ اور انسانی تاریخ کے ایک نئے باب کا اس دن آغاز ہوا کہ ساری انسانیت کا قبلہ اور کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے چینج ہوا اور ساری انسانیت جو اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھول کر نہ جانے کس کس سمت میں چل پڑی تھی اور چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ساری انسانیت کو ایک نئی سمت ملی، اور صرف انسانیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو صرف انسانیت کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کا رب اور جس کا پروردگار ہوں تمہیں اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت بھی ایسی بنا کر بھیجا کہ سرے سے ساری کائنات کو وجود کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی کہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک کہ اے حبیب مکرم، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو آقا کریم کی رحمت یہ مخلوق کے لیے کسی ایک مسکراہٹ یا کسی ایک رہنمائی یا کسی ایک وقت کا کھانا کھلا دینا یا کسی ایک وقت کا پانی پلا دینا یا کسی ایک بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا
یا کسی ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا، یا کسی ایک بے سہارا کو سہارا دے دینا، یا کسی ایک کی طرف پیار کی نگاہ سے دیکھ لینا، آقا کی رحمت یہ نہیں ہے، بلکہ آقا کی رحمت کا آغاز یہاں سے ہے کہ سرے سے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے سب کا وجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، سرے سے وجود۔ اب اس وجود پر پھر جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو شفقتیں، جو مہربانیاں بارگاہ الہی سے ہیں وہ سب مستزاد ہیں اور زیادہ کی، یعنی جو مخلوق بھی اس کائنات میں اپنا وجود رکھتی ہے وہ زیر بار احسان ہے مصطفیٰ کے وجود میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر نعمت کی اصل یہ وجود ہے۔ کیا ہے؟ وجود ہے، کہ اگر وجود نہ ہو تو انسان کسی بھی نعمت کا حاصل نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے ہم چلیں گے کب؟ جب ہم موجود ہوں گے۔ ہم کھائیں گے کب؟ جب ہم موجود ہوں گے۔ ہم پیئیں گے کب؟ جب ہم موجود ہوں گے۔ ہم ہنسیں گے روئیں گے کب؟ جب ہم موجود ہوں گے۔ ہم مکان کب بنائیں گے؟ ہم شادی بیاہ کب کریں گے؟ ہمارے بچے کب ہوں گے؟ کوئی ہمارا باپ، کوئی ہماری ماں، کوئی ہماری اولاد کب ہوگا؟ جب ہم موجود ہوں گے۔ یعنی وجود سے لے کر ہر نعمت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے، کہ اگر سرکار رحمت بن کر تشریف نہ لاتے تو ہمیں سرے سے وجود کی نعمت ہی نہیں ملتی، اور وجود کی نعمت نہیں ملتی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کسی بھی نعمت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، صرف حیوانات، صرف نباتات کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ ہے سب کو جب وجود آقا کے صدقے ملا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم کی رحمت کا صدقہ تو ہمیں عطا فرمایا، مگر بے جان بنا کر نہیں، کہ اگر ہمیں وہ کوئی پہاڑ یا پتھر یا مٹی بنا دیتا تو بھی ہمیں آقا کی رحمت حاصل ہوتی، مگر رب نے کوئی پہاڑ یا پتھر بنا کر آقا کریم کی رحمت میں ہمیں شامل نہیں کیا۔ اسی طرح رب نے ہمیں آقا کریم کی رحمت سے کوئی نبات یا کوئی درخت یا کوئی پتا یا کوئی پھل یا کوئی پھول بنا کر آقا کریم کی رحمت سے وابستہ نہیں کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی درخت بھی بنا دیتا، کوئی پتا بھی بنا دیتا، کوئی پھل کوئی پھول بھی بنا دیتا، ایک معمولی گھاس کا تنکا بھی اگر بنا دیتا تو بھی ہم آقا کریم کی رحمت سے وابستہ ہوتے، مگر نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کوئی جانور بنا کر بھی ہمیں آقا کریم کی رحمت سے وابستہ نہیں کیا۔ اگر کوئی معمولی سے معمولی جانور بھی بنا دیتا تب بھی آقا کریم کی رحمت سے ہمارا رشتہ ہوتا اور ہم آقا کریم کی رحمت سے وابستہ ہوتے، مگر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف انسان بنا کر بھی آقا کریم کی رحمت کے دامن سے وابستہ نہیں کیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہم پر یہ احسان فرمایا کہ کوئی پتھر بنا کر نہیں، کوئی درخت بنا کر نہیں، کوئی جانور بنا کر نہیں، کوئی عام انسان بنا کر نہیں، بلکہ ان خاص انسانوں میں ہمیں شامل کر کے آقا کریم کی رحمت سے وابستگی عطا فرمائی، جنہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ ہم اس کے اس کرم پر جتنا شکر ادا کریں اور جتنی اس کی تعریف کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹائیں، یہ کم ہے۔ اور پھر اس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل میں بھی حاضری کا شرف بخشا۔ یہ بھی اس کا کرم اور اس کی عطا ہے۔ خدا کی قسم، ایک قدم بندہ مومن کا، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بندہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ ایک ذرہ ہمارے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ اشرف المخلوقات انسان یہ اپنے گھر سے اٹھے، اپنی مصروفیات کو چھوڑے، اپنی مطلب پرستیوں خود غرضیوں کو ترک کرے، کہ جہاں انسان آج اپنے رب تک کے لیے مطلب پرست ہو گیا ہے، اپنے رب تک کے لیے خود غرض ہو گیا ہے، کہ وہ یہ جانتا ہے کہ مر کر کسی دکان کے حوالے مجھے نہیں کیا جائے گا، مر کر کسی زمین جائیداد کے سپرد مجھے نہیں کیا جائے گا، جب میں مر جاؤں گا تو مال و دولت کے سپرد نہیں کیا جائے گا، جب میں مر جاؤں گا تو میری کار میں مجھے نہیں سلایا جائے گا، جب میں مر جاؤں گا میرے فلیٹ میں مجھے نہیں رکھا جائے گا، جب میں مر جاؤں گا مجھے میرے نرم و گداز بستر پر نہیں سلایا جائے گا، میں جب مر جاؤں گا تو لاکھوں کروڑوں کا جو امپائر میں نے کھڑا کیا ہے اس میں میری رہائش نہیں ہوگی۔ بندہ جانتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے سب، میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، میرے رشتہ دار، میری اولاد، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میری دولت، حتیٰ کہ میرا گھر، میری کار، میرا نرم و گداز بستر، سب کچھ میرا ساتھ چھوڑ جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جس کے حوالے مجھے کوئی کیا جائے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساری کائنات کا خالق اور ساری کائنات کا مالک خدائے ذوالجلال، خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ مگر اس کے باوجود بندہ اتنا خود غرض، اتنا مطلبی اور اتنا مطلب پرست ہو گیا ہے کہ اگر اس کو اپنی دنیا کی کوئی ظاہری اور کرنٹ میں کوئی منفعت اگر نظر نہ آئے تو نہ وہ ایک زبان کھولنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان حالات میں اگر با اختیار بندے کا قدم، اس لیے کہ ہم کوئی درخت نہیں ہیں کہ ہمیں کہیں سے کاٹ کر اٹھا کے لا کے کہیں رکھ دیا جائے اور جیسے چاہے کوئی ایندھن کا کام لے لے، ہم کرسی نہیں ہیں، ہم بلب نہیں ہیں، ہم مائک نہیں ہیں، ہم کیمرہ نہیں ہیں کہ ہمارا آپریٹر اور ہمارا مالک، ہمیں آپریٹ کرنے والا، وہ جہاں سے چاہے جہاں اٹھا کر رکھ دے، نہیں، بلکہ رب نے ہمیں با اختیار بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ تو اگر ایک با اختیار انسان اپنے گھر کی چار دیواری سے اٹھ کر اس مطلب پرستی اور خود غرضی کے دور میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، رسول اللہ کے تذکرے کے لیے اور رسول اللہ کے ذکر کے لیے اگر
اس طرح کی محفلوں میں آتا ہے تو اس کے لیے بڑے نصیبے کی بات ہے. یعنی وہ خود سے نہیں آتا، بلکہ آج اس کی طرف خاص کر رب کی رحمت متوجہ ہوئی ہے. رب کی رحمت خاص کر اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اور رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری سے اٹھ، اپنا بستر چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی اولاد چھوڑ کر ایک سفر طے کر. 10 قدم کا سفر، 1 کلومیٹر کا سفر، 2 کلومیٹر، 10 15 20 25 30 کلومیٹر کا سفر طے کر، اور اس جگہ میرے محبوب کی ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے. تیرا آج انتخاب ہوا ہے، تیرے نام یہ ڈرا نکلا ہے، یہ قرائے فعال آج تیرے نام نکلا ہے کہ ان کرسیوں پر کسی اور کو نہیں بلکہ تجھے بٹھایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص نظر عنایت ہے کہ آج صرف آپ نہیں بلکہ ان رحمتوں سے وابستگی میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع جہاں آپ کو عنایت کیا، آپ کے صدقے مجھے بھی عطا فرمایا کہ یہ بولنا یہ کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، خاص کر اس وقت جب کہ اس بولنے کے بدلے کوئی نذرانہ نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی لین دین نہ ہو. بولنا بھی اللہ کے لیے، سننا بھی اللہ کے لیے، آنا بھی اللہ کے لیے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے. دوستو خدا کی قسم یقین جانیے، آج کے دور میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، میں مشرکوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی اور خاص کر سنی مسلمانوں کی بات کر رہا کہ سنی مسلمان اگر آج بریانی کے بغیر کسی جلسے میں آ جاتا ہے، اور سنی مقرر اور سنی خطیب، سنی عالم اور سنی جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مقرر اگر کسی جلسے میں گفتگو کرنے کے لیے اللہ و رسول کی اگر اللہ کے لیے آ جاتا ہے، بغیر کسی نذرانے، بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی پیسے کے، تو خدا کی قسم موجودہ زمانہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مگر آج کا سنی مسلمان بریانی کے بغیر اور سنی خطیب اور سنی عالم نذرانے کے بغیر یہ ٹس سے ماس نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ ہوا ہے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے علاقے میں یہ معجزہ ہوا ہے، یہ کرامت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ خانقاہ اشرفیہ ناگپور اور اس کی شاخوں کے تحت یہ ہوتا رہے گا. مجھ سے آپ کے علاقے کے ذمہ داروں نے کہا کہ اگر آپ یہ جو مسجد کے اماموں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، اگر اس تعلق سے اگر آپ تھوڑا سا گفتگو نہ کریں تو لوگ جڑنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر ایک آدمی بھی نہ جڑے اور ایک آدمی بھی اگر سننے والا نہ ہو اور ایک آدمی بھی اگر نہ آئے، تب بھی ہم اپنے اصول میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بٹرنگ کرنے کے لیے اسٹیج کی زینت نہیں بنتے، بلکہ یہ امت جو راستہ بھٹک گئی ہے دنیا کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، نذرانوں کے چکر میں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی خوش ہو یا ناراض، کوئی پسند کرے یا ناپسند، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی ہمدم ہو یا نہ ہو، کوئی ساتھی ہو یا نہ ہو، مگر اللہ و رسول کا جو راستہ ہے اس سے بال برابر کسی انسان کی خوشنودی کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
کہ اے حبیب مکرم، یہ کسی عام انسان سے نہیں کہا گیا، یہ کسی مولوی سے نہیں کہا گیا، یہ کسی عام امام سے نہیں کہا گیا، یہ کسی عام خطیب سے نہیں کہا گیا، یہ سارے نبیوں کے امام سے کہا گیا، یہ سارے رسولوں کے امام سے کہا گیا، یہ ساری انسانیت کے امام سے کہا گیا، یہ وجہ تخلیق انسانیت سے کہا گیا، بلکہ وجہ تخلیق کائنات سے کہا گیا۔ کس بے سر و سامانی کے عالم میں کہا گیا؟ اس بے سر و سامانی کے عالم میں کہا گیا جب رشتہ دار تو رشتہ دار، محلہ تو محلہ، شہر تو شہر، آبادی تو آبادی، گاؤں تو گاؤں، خود اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار ساتھ دینے والا نہیں تھا، بلکہ بے سر و سامانی کے بظاہر عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت مکے کی گلیوں میں خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہوئے تنے تنہا، یہ وہ تنہا چل رہا ہے جس کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، یہ وہ تنہائی کا شکار ہے جس کے صدقے ساری انجمنیں سجنے والی ہے، یہ تنہا مکے کی گلیوں میں وہ گھوم رہا ہے جس کے صدقے ساری رونقیں لگنے والی ہیں، ساری بزمیں سجنے والی ہیں، مگر آج اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ مکے کی گلیوں میں خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر تنہا گھوم رہے ہیں، مگر اس تنہائی کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ اپنا خون، اپنا رشتہ دار، اپنا چچا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ابو لہب مصطفیٰ جان رحمت آگے آگے چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت یہ کہتے ہوئے چلتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، سارے معبودان باطل کے در سے اپنے سر کو اٹھا کر خدائے وحدہ لا شریک کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ۔ مصطفیٰ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا نسخہ اس دنیا کو تقسیم کرتے ہوئے تنے تنہا آگے آگے چلتے ہیں، اور اپنا خون، اپنا رشتہ دار، اپنا چچا جسے دنیا ابو لہب کے نام سے جانتی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے، لوگوں کہاں لگا کر رکھی ہے تم نے؟ تم اس پاگل بھتیجے کی باتوں پر کہاں دھیان دیتے ہو؟ میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے، میں نے اس کی جوانی دیکھی ہے، اور میں آج بھی اس کی اس عمر تک میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تم اس کی بات پر دھیان مت کرو، بلکہ تم اسی راستے پر لگے رہو جس راستے پر لگے رہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ہاں اگر مصطفیٰ نے سچ کہنا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بند کر دیا ہوتا تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے لیے تو مصطفیٰ آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے تو مصطفیٰ نمونہ زندگی ہے، ہم بھی وہی کرتے۔ مگر ہم جب مصطفیٰ کی سیرت پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کا کردار دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی زندگی دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا مصطفیٰ نے وہ نہیں کیا جو آج کا مولوی کرتا ہے، بلکہ مصطفیٰ نے یہ کیا کہ جب سارا مکہ مصطفیٰ کے گرد جمع ہوا اور مصطفیٰ کے چچا سے مصطفیٰ کی بارگاہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے محمد، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار کر کے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو پورے عرب کی دولت جمع کر کے تمہارے قدموں میں لا کر اسے انبار کر دیتے ہیں، اگر تم سرداری چاہتے ہو، اگر تم اقتدار چاہتے ہو، اگر تم سلطنت چاہتے ہو، اگر تم امارت چاہتے ہو، اگر تم قیادت چاہتے ہو، سارے عرب کی قیادت
قیادت و عمارت تمہاری ٹھوکروں میں لا کر ڈال دیتے ہیں، مگر واہر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کسی مال کا غلام بن کر نہیں آئے تھے، محمد الرسول اللہ کسی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، محمد الرسول اللہ کسی دنیاوی عمارت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے انہیں امام الانبیاء بنا کر پیدا کیا تھا، امام الرسل بنا کر پیدا کیا تھا، امام انسانیت بنا کر پیدا کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اپنی زبان سے تاریخ کے وہ نقوش رقم فرمائے کہ ہر باغیرت اور باضمیر مسلمان کے لیے قیامت تک محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سنہری حروف کی طرح، آسمان کی بلندیوں کی طرح اور سورج اور چاند کی طرح ہمیشہ چمکتے رہیں گے، اور سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہدایت کا ستارہ اور ہدایت کی منزل بن کر دمکتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چچا یہ تو دنیاوی مال کی بات کرتے ہیں نا، یہ عورت لا کر کھڑا کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ حسن و جمال لا کر کھڑا کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ مال و دولت کا انبار لگا دینے کی بات کرتے ہیں، چچا انہیں یہ پیغام مجھ محمد کی طرف سے پہنچا دیجئے کہ تم زمین میں بکھری ہوئی دولتوں کے انبار لگانا چاہتے ہو۔ آج محمد تم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم یہ مال و دولت نہیں، زمین میں پڑا ہوا یہ حسن و جمال نہیں، بلکہ اگر تم آسمان کی پہنائیوں میں چمکنے والے سورج کو توڑ کر لا کر میرے ایک ہاتھ میں رکھ دو، اور آسمان کی وسعتوں میں دمکنے والے چاند کو لا کر میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دو، تو خدا کی قسم تب بھی محمد الرسول اللہ حق اور حقانیت کے اس راستے سے ہٹنے والا نہیں۔ یہ سچائی میں طاقت ہوتی ہے اور یہ کمال ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں جو اصول ہیں اور جو مشن ہے اس میں سمجھوتے نہیں کیے جاتے۔ اگر مصطفیٰ نے سمجھوتا کرنا سکھایا ہوتا تو ہم سمجھوتا کر لیتے، مگر مصطفیٰ نے سکھایا کوئی ساتھ چلنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی خوش ہونے والا ہو یا نہ ہو، کوئی پسند کرنے والا ہو یا نہ ہو، تمہیں پسند کرنے کے لیے ساری کائنات کا خالق و مالک موجود ہے، اور جس کے ساتھ خالق ہو اسے پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ ایک وقت تھا کہ یہ تنہا آواز تھی، کوہ فاران پر، فاران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والی ایک وقت تھا جب یہ آواز تنہا تھی، ایک آواز تھی جو ساری کائنات میں خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی طرف دعوت دے رہی تھی، مگر قربان جائیے اس آواز کی سچائی پر، اس آواز کی صداقت پر، اس آواز کی حقانیت پر کہ جس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی ویڈیو نہیں تھا، کوئی ریکارڈر نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جب مصطفیٰ جان رحمت نے خدائے وحدہ لا شریک پر یقین اور بھروسہ کر کے کوہ فاران سے صدائے توحید بلند کی، تو وہ آواز جو چند صدیاں پہلے تنہا آواز تھی، ایک آواز تھی، آج رب کے کرم، رب کے بھروسے کے صدقے 2 بلین آواز بن چکی ہے۔ اس لیے دوستوں یہ سچائی کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ عقیدے کی طاقت ہے، اور یہ بھروسے کی طاقت ہے۔ چلو تم ادھر کو ہوا و جدھر کی، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، ساری دنیا کرتی ہے، مگر دوستوں مزہ اس زندگی میں ہے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کو مصطفیٰ چلتے ہیں، چلو تم ادھر کو جدھر کو خدا کی رضا چلتی ہے، چلو تم ادھر کو جدھر کو خدا کی پسند چلتی ہے۔ مزہ اس زندگی میں ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ لوگوں کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، جنت کا راستہ مصطفیٰ کے پیچھے چلنے میں ہے، جنت کا راستہ رب کی رضا کے پیچھے چلنے میں ہے، جنت کا راستہ
خدا کی پسند کے پیچھے چلنے میں۔ خدا کی پسند کیا ہے؟ آپ دیکھیے نا، اگر ہم لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں، ہم مسجدوں میں کبھی جائیں گے؟ بولیے جائیں گے؟ آج بریانی کی دیگ اگر کہیں چڑھی ہو، وہاں جتنی بھیڑ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مسجدوں میں، سنیما گھروں کی طرف جتنے قدم مسلمانوں کے اٹھ رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں مسجدوں کی طرف نہیں۔ یاد رکھیے، حق کتنا بھی تنہا ہو، کتنا بھی کڑوا ہو، حق حق ہوتا ہے، اور حق اپنی تاثیر کبھی نہیں بدلتا۔ 1500 سال پیچھے جب میں مڑ کر دیکھتا ہوں، مصطفیٰ جب تک خدا وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان نہیں کرتے، اپنے پرائے سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہی تاثیر جو 1500 سال پہلے فاران کی چوٹی پر اس سچے قول نے دکھایا تھا، آج بھی وہی کرنٹ، وہی بجلی اور وہی تاثیر اس سچے قول میں ہے کہ کل بھی اس سچے قول کو سن کر مجمع چھٹ جایا کرتا تھا، آج بھی سچے قول کو سن کر گالیوں کی بوچھار ہو جاتی ہے۔ دوستوں، سچائی کل بھی اپنے اندر وہی اثر رکھتی تھی اور آج بھی اپنے اندر وہی اثر رکھتی ہے، اور قیامت تک سچائی کے اندر وہی اثر رہے گا۔ اور آج یہ رب کا بڑا شکر اور احسان ہے، ہم اس کی اس توفیق پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اس سچائی کے لیے انتخاب فرمایا، ہمیں بٹرنگ کرنے والوں میں شامل نہیں کیا، ہمیں سہلانے والوں میں شامل نہیں کیا، ہمیں اپنے لیے جینے والوں میں شامل نہیں کیا، بلکہ اپنے دین کے لیے جینے والوں میں شامل کیا۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے اس انتخاب پر ہم اس کے آگے جتنا جھکتے چلے جائیں یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ انتخاب ہوتا ہے اور یہ کرم ہوتا ہے۔ تو آج کی محفل میں یہ حاضری بھی صرف آپ کی نہیں، میری بھی، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور یہ خاص اس کی عطا ہے۔ ہم اس پر بار دیگر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آج آقا کریم کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ یہ کوئی ولیمہ اور نکاح کی محفل نہیں، بلکہ یہ آقا کی خوشی کی محفل ہے، آقا کی خوشی کی، جس میں آپ بھی آقا کے لیے حاضر آئے ہیں اور میں بھی آقا کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آپ سن کر خراج عقیدت پیش کریں گے اور میں بول کر خراج عقیدت پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہیں دوستوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ساری دنیا ایسے خداؤں کو پوجتی تھی جنہیں وہ دیکھتی تھی، جو انہیں نظر آئے، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائیں، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشیں، ان کا کان، ان کی آنکھ، ان کی ناک اور ان کا پورا وجود اپنے ہاتھ سے بنائیں۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ایک نیا انداز دنیا کو دیا۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ان خداؤں کو پوجتے تھے جنہیں وہ دیکھتے تھے، مگر جب مصطفیٰ تشریف لائے یہ دھارا یکسر تبدیل ہو گیا۔ آقا کریم کے آنے کے بعد اب لوگ دیکھتے آقا کو اور پوجتے ایسے خدا کو جو نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس کی گواہی ارشاد فرماتا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ مجھے آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں، آپ کی دعوت کے نتیجے میں بن دیکھے مانتے ہیں اور بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ شان ہے آقا کی، اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، یہ ترقی یافتہ دور ہے کہ نہیں؟ ترقی یافتہ دور ہے۔
اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا جائے گا ترقی بھی بڑھتی جائے گی کہ نہیں؟ مگر دوستوں، آج میں ترقی کا ایک نیا پیمانہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک نیا پیمانہ کہ ہم جس کو ترقی کہتے ہیں، دنیا جس کو ترقی کہتی ہے، کیا واقعی میں وہ ترقی ہے یا وہ ترقی نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ دوستوں، آج بہت ساری ایسی چیزیں انسانوں کے درمیان چل پڑتی ہیں جو لفظوں کی ہیرا پھیری اور لفظوں کے معنی اور مطالب کا اس کے اندر بڑا گھن چکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہمیں آنکھ آ جائے تو حقیقت میں آنکھ آتی نہیں بلکہ آنکھ جاتی ہے نا۔ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم ڈھنگ سے دیکھ نہیں پاتے، ہم آنکھیں کھول نہیں پاتے، مگر انسان کہتا ہے آنکھ آ گئی، جبکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ چلی گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح لفظوں کا بہت سا الٹ پھیر ہوتا ہے کہ انسان لفظوں کو اپنے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے، مگر دوستوں، لفظوں کا استعمال یہ حقیقتوں کو نہیں بدلا کرتا۔ لفظوں کا استعمال کبھی حقیقتوں کو نہیں بدلا کرتا، بلکہ لفظوں کا استعمال یہ اپنی جگہ، مگر حقیقتیں یہ اپنی جگہ اٹل ہوا کرتی ہیں۔ کبھی لفظ یہ حقیقتوں کو نہیں بدلا کرتے۔ زمانہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے تم ترقی کرتے جا رہے ہو، تم ترقی کے قریب جاتے جا رہے ہو، تم ترقی سے ہمکنار ہوتے جا رہے ہو۔ مگر دوستوں، اگر ہم غور کریں تو ترقی کا کیا معنی ہے؟ ترقی کا معنی یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے ہے وہ چیز اس کے پاس پہنچ جائے، جو چیز جس کے لیے ہے اس کے پاس پہنچ جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ترقی کہتے ہیں اوپر جانے کو، ترقی کہتے ہیں، یہ تو عام لفظ ہے نا، ترقی کہتے ہیں اوپر جانے کو، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان اوپر جا رہا ہے یا نیچے۔ اگر انسان اوپر جا رہا ہے تب تو انسان ترقی کر رہا ہے، اور اگر انسان نیچے جا رہا ہے تب یہ ترقی صرف لفظوں کی ترقی ہے، حقیقت کی ترقی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ترقی کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں جی کل تم چراغ میں زندگی گزارتے تھے، لالٹین کے آگے پڑھتے تھے، کھاتے تھے، زندگی گزارتے تھے، آج بجلی کے کمکموں میں زندگی گزار رہے ہو۔ کل تم لکڑی پر، کوئلے پر، پتھر کے کوئلے پر، لکڑی کے کوئلے پر کھانا بناتے تھے، آج گیس پر کھانا بناتے ہو۔ کہتے ہیں تمہاری ترقی ہو گئی۔ کل تم کھال پہنا کرتے تھے، بوریا پہنا کرتے تھے، آج مہنگے سے مہنگے، نفیس سے نفیس کپڑے پہنا کرتے ہو۔ کل تم ننگے پیر گھوما کرتے تھے، آج مہنگے سے مہنگے جوتے اپنے پیروں میں ڈال کر گھوما کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ ترقی ہو گئی۔ دوستوں، حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ترقی کس کی ہوئی؟ کیا انسان کل سے آج بدلا؟ انسان کی ترقی ہوئی؟ نہیں، یہ تو آگ کی ترقی ہوئی، یہ آگ کی ترقی ہوئی۔ کل یہ آگ لکڑیوں سے نکلا کرتی تھی، کل یہ آگ کوئلے سے نکلا کرتی تھی، کل یہ آگ کسی اور چیز سے نکلا کرتی تھی، آج یہ آگ ترقی کر کے گیس کے چولہے سے نکل رہی۔ کل بدن پر آنے والا یہ لباس کبھی چمڑا ہوا کرتا تھا، ترقی کر کے بورا ہوا کرتا تھا، آج ترقی کر کے مہنگے سے مہنگا لباس ہو گیا ہے۔ کس کی ترقی ہوئی؟ کیا چمڑا پہننے والا انسان
اور آج یہ مہنگے کپڑے پہننے والا انسان مختلف ہے، جداگانہ ہے؟ نہیں، کل چمڑا جو لباس پہن کر، چمڑے والا لباس پہن کر جو انسان گھوما کرتا تھا، آج یہ مہنگے کپڑے پہننے والا انسان بھی وہی انسان ہے۔ کل ایندھن اور لکڑی اور کوئلے پر پکا ہوا کھانا کھانے والا جو انسان تھا، آج گیس کے چولہے پر پکا ہوا کھانا کھانے والا بھی وہی انسان ہے۔ یعنی یہ انسان کی ترقی نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ ان چیزوں کی ترقی ہے۔ یہ انسان کی ترقی نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کی ترقی ہے کہ ان چیزوں کو جس کے لیے بنایا گیا، یہ چیزیں اس تک پہنچ گئی۔ یہ آگ انسان کے لیے بنائی گئی، یہ کپڑے انسان کے لیے بنائے گئے، یہ کھانا انسان کے لیے بنایا گیا، یہ لباس انسان کے لیے بنایا گیا، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، یہ انسان تک پہنچ گیا، یہ ان چیزوں کی ترقی ہوئی۔ دوستو، انسان کی ترقی کہاں ہوئی؟ آپ پوچھیں گے اگر یہ انسان کی ترقی نہیں ہوئی تو پھر انسان کی ترقی کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ انسان کی ترقی اور ان چیزوں کی ترقی کے درمیان نسبت تضاد ہے۔ آپ کہتے ہیں زمانہ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے ہم ترقی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں دوستو، میں عرض کروں گا کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، چیزیں ترقی کرتی جا رہی ہیں، اگر انسان کو ترقی کرنا ہے تو اسے پیچھے کی طرف جانا ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کی ترقی یہ ہے، انسان کبھی ان چیزوں کی ترقی سے ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان جس کے لیے ہے، انسان جیسے جیسے اس کے قریب جائے گا ویسے ویسے انسان کی ترقی ہوگی۔ یہ چیزوں کی ترقی ہے کہ چیزیں جس کے لیے ہیں، چیزیں جیسے جیسے اس کے قریب آئے گی ویسے ویسے چیزوں کی ترقی ہوگی۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، چیزیں جس کے لیے ہیں، چیزوں کی ترقی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ چیزیں اس تک پہنچتی جا رہی ہیں۔ کل تک چمڑے کا لباس انسان تک پہنچا تھا، انسان ترقی یافتہ نہیں تھا، مگر جب بورے کا لباس پہنچ گیا انسان ترقی یافتہ ہو گیا۔ آج انتہائی فینسی کپڑے ہم پہن رہے ہیں، یہ کپڑے جب انسانوں تک پہنچ گئے انسان ترقی یافتہ ہو گیا۔ دوستو، یہ کپڑے کی ترقی ہے کہ کپڑا جس کے لیے بنایا گیا، کپڑا اس تک پہنچ گیا، کپڑا ترقی پا گیا۔ کھانا، کل ہم کچا پکا کھایا کرتے تھے، آج ہمارے کھانوں میں بھی خوبصورتی آ گئی، نئے نئی ڈشز آ گئی۔ یہ کھانے کی ترقی ہے کہ کھانا جس کے لیے بنایا گیا، کھانا اس تک پہنچ گیا۔ مگر دوستوں، انسان کو ہم ترقی یافتہ اس وقت کہیں گے کہ جس طرح کھانا اپنے کھانے والے تک نئے انداز میں پہنچ رہا ہے، لباس اپنے پہننے والے تک نئے انداز میں پہنچ رہا ہے، سواریاں اپنے سفر کرنے والے تک نئے انداز میں پہنچ رہی ہیں، مسافتیں اپنے طے کرنے والوں تک نئے انداز میں طے ہو کر پہنچ رہی ہیں۔ جب یہ انسان جس کے لیے بنا ہے جب تیز رفتاری کے ساتھ اس تک پہنچنے لگے گا، تب ہم کہیں گے کہ اب یہ چیزوں کی ترقی نہیں بلکہ انسان کی ترقی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دوستوں، یہی بتانے کے لیے نبی کریم تشریف لائے کہ انسانوں دھوکے میں مت پڑو، دوسروں کی ترقی کو اپنی ترقی مت سمجھو، دوسروں کے ارتقاء کو، دوسروں کی خوبی کو اپنی خوبی مت جانو۔ اگر پڑوس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو تم اپنے گھر پر لائٹنگ نہیں کرتے، تم عقیقہ نہیں کرتے، تم 4 لوگوں کو بلا کر ان کا ہاتھ نہیں دھلاتے۔ چیزوں کی ترقی پر تم فخر میں کیوں مبتلا ہو، تم غرور میں کیوں مبتلا ہو؟ یہ تمہاری ترقی نہیں۔ جہاز پر اگر آج تم گھوم رہے ہو، یہ تمہاری ترقی نہیں بلکہ جہاز کی ترقی ہے۔ اگر تم ٹرین پر گھوم رہے ہو، یہ تمہاری ترقی نہیں، یہ ٹرین کی ترقی ہے۔ اگر آج
तुम महंगे घरों में रह रहे हो, ये तुम्हारी तरक्की नहीं बल्कि घरों की तरक्की है। अगर आज तुम महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, ये तुम्हारी तरक्की नहीं, उन गाड़ियों की तरक्की है। खुदा की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये अछूता पैगाम है कि ऐ क़यामत तक आने वाले इंसानों, तुम्हारी तरक्की ये सवारियों की तरक्की नहीं है, तुम्हारी तरक्की ये मकानों की तरक्की नहीं है, तुम्हारी तरक्की ये लिबासों की तरक्की नहीं है, तुम्हारी तरक्की ये खानों की तरक्की नहीं है, बल्कि तुम्हारी तरक्की ये है कि तुम रब से जितने करीब होते जाओगे तुम उतनी तरक्की पाते जाओगे। अगर तुम्हें तरक्की करना है, तुम अपने रब के करीब होते जाओ, रब का कुर्ब जितना हासिल करते जाओगे, तरक्की की मंजिलें उतनी ही तय करते जाओगे। मगर दोस्तों, कम नसीबी से आज मुसलमान जाहिर है, जब हमने अल्लाह को छोड़ा और रसूलुल्लाह को छोड़ा तो जाहिर है फिर हमारे हाथों में जब रब की खुशनुदी और आकाए करीम की सीरत का दामन नहीं रहेगा, तो फिर आकाए करीम का और रब का दिया हुआ पैमाना भी नहीं रहेगा। इसको याद रखिए कि हम आकाए करीम के उम्मती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे और रसूल के उम्मती हैं, और अल्लाह ये हमारे हाथ का बनाया हुआ कोई माबूद बातिल माज़अल्लाह नहीं, बल्कि माबूद हकीकी, सारी कायनात का हकीकी खालिक और हकीकी मालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस मौके पर हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ लाकर आपने हमें अपना उम्मती होने का शरफ बख्शा, वहीं हमें रब की बंदगी का भी शऊर बख्शा। अगर एक बंदा और एक उम्मती ये इस जगह खड़ा होना चाहिए दोस्तों कि आज अगर सारी दुनिया दिन को दिन कह रही है, खुदा की कसम हमारे ईमान और अकीदे की कैफियत, हमारे उम्मती होने और बंदा होने की कैफियत ये होनी चाहिए कि अगर आज और अभी हमारा परवरदिगार कहे कि ये रात नहीं बल्कि दिन है, तो हम ये देखने नहीं निकलेंगे बाहर निकलकर कि सूरज निकला है या नहीं, या किसी से पूछने के लिए नहीं निकलेंगे कि सूरज निकला है या नहीं, उजाला है या नहीं। अगर हमारा रब फरमाएगा ये रात नहीं दिन है, हम आंख भी खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे लम्हे हम कहेंगे लब्बैक या रब्बी, ये रात नहीं बल्कि दिन है। दोस्तों, मोमिन वही है। एक आसान सा पैगाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देने के लिए तशरीफ लाए। याद रखिए, मीलाद के मौके पर आकाए करीम की आमद के हवाले से इस तरह की महफिल के इनेकाद का मकसद ये नहीं है कि एक दिन का जलसा करके भूल जाया जाए। नहीं, जलसा कभी मकसद नहीं होता। हमें अपनी इस रविश को चेंज करना होगा। ये जलसे जरिया होते हैं, मंजिल नहीं। ये रास्ता होते हैं कि अगर कभी थकान की वजह से कोई बैठ जाए चलते चलते, ये जलसे उसमें फिर ईमान की रमक पैदा कर दें, ये जलसे फिर जिंदगी की रूह फूंक दें, ये जलसे फिर जिंदगी पैदा कर दें और ये बताएं कि अभी मंजिल नहीं आई बल्कि अभी चलते ही रहना है। दीन के रास्ते में कभी मंजिल नहीं आती, मरते दम तक एक बंदे मोमिन की जिंदगी में रास्ता ही रास्ता होता है, मंजिल नहीं आती। इसलिए दोस्तों, हमारा रास्ता वही रास्ता है जो अल्लाह का बताया हुआ है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। इसको याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतने भर के लिए नहीं आए कि हम जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लें। बड़े अफसोस के साथ मुसलमानों की इस बेहिसी और इस बेशर्मी का जिक्र करना पड़ता है कि आज के मुसलमान ने सिर्फ इतना समझ लिया है, मुझे अगर खाना है तो मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखूंगा,
مجھے پینا ہے میں فلم انڈسٹری کی طرف دیکھوں گا، مجھے چلنا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پہننا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بات کرنا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے دیکھنا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے جاگنا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سونا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے شادی کرنا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بیوی کا انتخاب کرنا ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کھانے کے لیے مجھے رسول کی ضرورت، نہ پینے کے لیے مجھے رسول کی ضرورت، نہ سونے کے لیے مجھے رسول کی ضرورت، نہ جاگنے کے لیے مجھے رسول کی ضرورت، نہ دیکھنے کے لیے رسول کی ضرورت، نہ سننے کے لیے رسول کی ضرورت، مجھے زندگی کے کسی مرحلے میں رسول کی ضرورت نہیں، بس ایک زبانی کلمہ ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ دوستوں، رسول پر اس سے بڑا کوئی ظلم نہ کسی یہودی نے کیا، نہ کسی نصرانی نے کیا، نہ کسی ہندو نے کیا، نہ کسی مشرک نے کیا، نہ کسی کافر نے کیا، جو آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان کیسے؟ ہماری مسلمانی کیسی؟ اگر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اگر مصطفیٰ کی طرف دیکھے بغیر گزر جاتا ہے تو ہم مسلمان کیسے؟ اگر ہم مصطفیٰ کے بغیر کھا لیتے ہیں ہمارا کھانا کیسا؟ اگر ہم مصطفیٰ کی طرف دیکھے بغیر چل لیتے ہیں ہمارا چلنا کیسا؟ اگر ہم مصطفیٰ کے بغیر سو جاتے ہیں ہمارا سونا کیسا؟ اگر ہم مصطفیٰ کی طرف دیکھے بغیر بول لیتے ہیں ہمارا بولنا کیسا؟ اگر ہم مصطفیٰ کی طرف دیکھے بغیر دیکھ لیتے ہیں ہمارا دیکھنا کیسا؟ دوستوں، مصطفیٰ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ان کے حسن و جمال کے تذکرے سن کر ہم واہ واہ سبحان اللہ کہہ کر سو جائیں، نہیں، بلکہ مصطفیٰ کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن نے اور رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ امیتابھ بچن کی زندگی میں ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ شاہ رخ خان کی زندگی میں ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ عامر خان کی زندگی میں ہے۔ نہیں، قرآن نے کہا اگر مسلمان ہو تو تمہاری زندگی کے لیے کوئی اور نمونہ نہیں، کوئی اور لائف سٹائل نہیں، کوئی اور آئیڈیل پرسن نہیں، کوئی اگر آئیڈیل ہے، کوئی اسوا ہے، کوئی نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ دوستوں، ہم کس خدا کے ماننے والے ہیں؟ کس خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ آج خدا ہمیں کہہ رہا ہے کھانا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر کھاؤ، بولنا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر بولو، چلنا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر چلو، سونا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر سو، جاگنا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر جاگو، خاموش ہونا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر خاموش ہو، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر نکاح کرو۔ ہم کس خدا کے ماننے والے ہیں؟ ہم نے کس کو خدا بنا لیا ہے؟ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہماری پیشانیاں کس کے آگے جھک رہی ہیں؟ ہمارے دل کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ ہمارے کان کس کی باتیں سن رہے ہیں؟ اگر یہ خدا کے آگے جھکنے والا دل ہے، اگر یہ خدا کے آگے جھکنے والے سر ہیں، اگر یہ خدا کی طرف دیکھنے والی آنکھیں ہیں، اگر یہ خدا کا کلام سننے والے کان ہے، تو پھر یہ آنکھیں مصطفیٰ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دل مصطفیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ کان مصطفیٰ کی طرف کیوں نہیں لگتے؟ یہ آنکھ کے قدم مصطفیٰ کی طرف کیوں نہیں اٹھتے؟ اگر خدا پر ایمان ہے تو پھر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا جائے جو خدا نے کہا ہے۔ مگر یہ کون سا ایمان ہے دوستوں؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں اسی لیے تشریف لائے کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا جائے، لائف سٹائل فلم انڈسٹری کے کسی ہیرو کی اپنائی جائے؟ بتائیے مجھے کس لیے آقا تشریف لائے؟ اس سے بڑی بے حیائی، اس سے بڑی بے شرمی، اس سے بڑی غفلت،
اس سے بڑی بے وفائی مسلمانوں کی کچھ اور ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ، مولا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیا مطلب؟ صرف ہفتے میں ایک دن سر تیرے آگے جھکائیں گے، دل زندگی بھر کسی اور کے آگے جھکتا رہے گا، ہاتھ کسی اور کے لیے اٹھتے رہیں گے، قدم کسی اور کی طرف بڑھتے رہیں گے؟ نہیں دوستوں، یاد رکھیے، اگر ہم ایمان اور اسلام ہم نے اسی چیز کو سمجھ لیا ہے تو ہم پھر اس ایمان کے ماننے والے نہیں ہیں جو ایمان مصطفیٰ جان رحمت جس کی دعوت کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ راستہ بھول گئے ہیں، پلیز آپ اپنا راستہ چیک کیجئے۔ آپ کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ ہم اور آپ معاذ اللہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مگر آج کم نصیبی سے پوری دنیا کا مسلمان خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، اگر یہ اسلام اور یہ ایمان اتنا ہی سستا ہوتا، اتنا ہی سستا ہوتا کہ صرف بدلنے کے نام پر پینٹ شرٹ کی جگہ کرتا پاجامہ پہن لیا جائے، اگر اتنا ہی سستا ہوتا کہ یہ بال جو کل تک مونڈا جا رہا تھا آج اسے لمبا کر لیا جائے، یہ سر جو کل تک ننگا تھا آج اس پر ٹوپی رکھ لی جائے، تو دوستوں یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ بلال حبشی کر سکتے تھے، یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ اویس قرنی کر سکتے تھے، یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ خبیب و خباب کر سکتے تھے۔ دوستوں پھر کیا ضرورت تھی کہ بدر قائم ہو، احد قائم ہو، حنین قائم ہو؟ کیا ضرورت تھی کہ جس کی خاطر اس کے رب نے اس کے قدموں کے نیچے سنگلاخ وادیوں کو موم کر دیا تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ کانٹوں پر چلے؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے رخسار زخمی کروائے؟ کیا ضرورت تھی کہ اس کا سر پھوڑا جائے؟ کیا ضرورت تھی کہ پورا محلہ، پورے محلے کے بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر اسے دوڑائیں اور ساری روئے زمین جس کے صدقے میں بنائی گئی تھی وسعتوں کے باوجود اس پر تنگ کر دیا جائے؟ دوستوں اگر یہ ایمان چند کلموں کا ہی نام تھا تو پھر ان قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صحابہ چند کلمے اپنی زبان سے دہرا لیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ وہ صحابہ جنہیں آج ہم نے فساد کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے کیسا بے وقوف بنانے کی کوشش کی نا معاذ اللہ اپنے رب کو اور اپنے آقا کریم کو، کہ صحابہ اس لیے تھے کہ ہم ان کی قربانیاں دیکھ کر ہم حق کے راستے میں قربانیاں دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم نے ان کو فساد کا ذریعہ بنا لیا۔ کوئی امت جب ذلت کا شکار ہوتی ہے، پستیوں کا شکار ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے ہیروز کو اسی طرح فسادات کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ وہ صحابہ، وہ اہل بیت کہ جو اس امت کی ترقیوں، اس امت کے عروج کی ضمانت تھے، جن کا راستہ، جن کی قربانیاں ہدایت اور سچائی کے اس راستے پر چلنے والی، جلنے والی، چمکنے والی اور روشن ہونے والی قیامت تک کے لیے قائم دلیل تھی، ہم نے ان کو فساد کا ذریعہ بنا لیا۔ دوستوں اگر یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے پاس اسلام کے نام پر کیا ہے۔ آج ہمارے پاس اسلام کے نام پر نہ ہمارا کردار مسلمانوں جیسا ہے، نہ ہمارا اخلاق مسلمانوں جیسا ہے، نہ ہمارے اطوار مسلمانوں جیسے ہیں۔ دوستو ہمارے پاس اسلام کے نام پر کیا ہے پتہ ہے؟ آج ہمارے پاس اسلام کے نام پر اگر کچھ ہے، آخری حد کی جو چیز ہے، یعنی ہم جب اسلام کے جوش میں پوری طرح نہا لیتے ہیں، شرابور ہو جاتے ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جب ہمارا پورا بدن اسلام اسلام پکارتا ہے، تو اس آخری حد پر پہنچ کر ہمارا اسلام ظاہری شکل میں مجسم ہو کر جب نمودار ہوتا ہے تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک جلسہ وجود میں آتا ہے، ایک جلسہ وجود میں آتا ہے۔ محلے کے جوان کے اندر جب اسلام کے جذبے ابھرتے ہیں، جب اسلام کا خون
ابال کھاتا ہے جب اسلام کا جوش آتا ہے محلے کے نوجوانوں کے اندر، جنہوں نے کبھی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھا، جنہوں نے کھانا کھانے کے لیے مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھا، جنہوں نے کپڑے پہننے کے لیے مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھا۔ افسوس، مصطفیٰ کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں ان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، کسی یہودی کے لیے نہیں۔ اگر یہودی کے لیے اتنی سستی ہوتی تو خدا کی قسم اس دل کو سکون دلایا جا سکتا تھا۔ اگر کسی نصرانی کے ذریعے اللہ و رسول کو معاذ اللہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی تو اس دل کو تسکین دی جا سکتی تھی کہ یہ گھر والے نہیں باہر والے ہیں، انہیں کیا پتا خدا کون ہے، خدا کی شان کیا ہے، شان رسالت کیا ہے۔ مگر دوستوں افسوس، یہ گستاخیاں، یہ بے شرمی اور بے حیائی کے یہ معاملات اللہ و رسول کے ساتھ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ و رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہ ان کے پاس ایمان اور اسلام کے نام پر اگر آخری حد کی کوئی چیز بچی ہوئی ہے تو وہ ایک جلسہ ہے جسے سال کے چند موقعوں پر کر لیا جائے، جہاں اس جلسے کے پیچھے بھی نہ ان جلسہ کرانے والوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا ہے، اور نہ جلسہ کرنے والے اس مقرر کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس عوام سے کچھ کروانا ہے۔ یہ جلسے منزل بن گئے، اسٹیشن بن گئے۔ دوستوں، یہ بہت بڑی غفلت ہوئی اور ہو رہی ہے، اس کو یاد رکھیے، اپنے اس کانسیپٹ کو بدلیے۔ یہ جلسہ منزل نہیں ہے، یہ جلسہ منزل نہیں ہے، یہ جلسہ کوئی اسٹیشن نہیں ہے، یہ جلسہ ایک فیول اسٹیشن ہے، ایک پیٹرول پمپ ہے، جہاں سے اگر راستہ چلتے چلتے سچائی کے راستے میں، ہدایت کے راستے میں، مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کے راستے میں اگر تکان محسوس ہو، رفتار کمزور پڑ جائے، تکان کا احساس ہو، تو یہاں سے رک کر گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر ایمان کا فیول بھروا لیا جائے، سچائی کا فیول بھروا لیا جائے، ہدایت کا فیول بھروا لیا جائے، اور بھروا کر پھر اٹھ کر پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی طرف دوڑا جائے۔ مگر افسوس، یہ منزل بن گیا۔ منزل کیوں بنا؟ اسی وجہ سے جو مجھے شکایت ہے کہ جب یہ پیسوں کے گرد گھومنے لگا تو دوستوں ہر جگہ برائی ہے۔ اس کو یاد رکھیے کہ فساد، امتوں کی ذلت، امتوں کا فساد اور امتوں کی پسپائی، امتوں کی پستی، امتوں کی فنا، یہ کبھی عوام کی وجہ سے نہیں آتی، یہ علماء کے فساد کی وجہ سے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام تو عوام ہوتی ہے، علماء عوام ہوتی اس لیے ہے کہ انہیں خدا کی طرف لایا جائے، اور علماء اور دین کے ذمہ دار ہوتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کی خاطر انہیں ہانک کر رب کی طرف لائیں۔ مگر اس کو یاد رکھیے کہ عوام میں فساد آ جائے یہ تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن اگر علماء میں فساد آ جائے تو پھر اس کا خاتمہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام تو آنکھ بند کر کے ان پر بھروسہ کرتی ہے کہ یہ جدھر ہانک کر لے جائیں گے وہ سچائی ہی ہوگی، لیکن اگر راہبر راہزن بن جائے تو پھر رہنمائی کی امید باقی نہیں رہتی۔ اس لیے دوستوں اس کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں آئے کہ صرف یہ چند کلمات ہم اپنی زبان سے دہرا لیں۔ اگر یہ دہرانا ہوتا تو پھر دار ارقم کافی تھا۔ دار ارقم کا نام سنا ہے نا؟ دار ارقم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے خاموشیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے صحابہ کو یہ کلمہ پڑھایا کرتے اور دین کی تعلیم دیا کرتے۔ اگر مسلمانوں سے صرف اتنا ہی مطلوب تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور بات پوری ہو جائے تو پھر دار ارقم سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، مصطفیٰ جان رحمت کو بے وطن ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا کی قسم، آج جس ذات کے قدموں بلکہ جن قدموں کے نالین کے صدقے آج ہمیں وطن کی نعمت میسر ہے، اس ذات کو اپنا وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس ذات کی زندگی
کہ اس ورق کو الٹ کر دیکھیے، جب اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا وطن ہے، اس کی اپنی آبادی ہے، اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، مگر جب اس کے بتائے ہوئے راستے پر اس کے ماننے والوں نے اس کی باتوں کا اقرار کر کے اس کے راستے پر چلنا شروع کیا تو سب کو ایک ایک کر کے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اور آج وہ دن آیا کہ جب محمد الرسول اللہ بھی اپنے گھر کو خیر آباد کہہ کے، اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کے مکے کی کسی چٹان پہ کھڑے ہو کر، آپ دیدہ ہو کر، اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر مکہ معظمہ کے خدائے وحدہ لا شریک کے اس گھر کو، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، جہاں ایک مسلمان چند دنوں کے لیے جاتا ہے، جب رخصت ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی کے لیے وہاں بس جائے، کعبۃ اللہ کے پڑوس میں اسے رہائش مل جائے، مگر قربان جائیے محمد الرسول اللہ کی اس ادا پر۔ سیرت کے ان اوراق کو پلٹ کر دیکھیے کہ آج مکہ جانے والا اور اس گھر کو چند دنوں کے لیے دیکھنے والے انسان کے اور مسلمان کے دل میں اس کعبے کی محبت ایسی جڑ کر لیتی ہے کہ چند دنوں کے لیے یہ اس جگہ گیا ہے، مگر جب لوٹتا ہے آنکھیں بہنے لگتی ہیں، آنکھیں پتھر، دل بھی موم ہو کر کلیجہ پانی پانی پیتا ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے دل سے ان لمحات کی قیمت پوچھئے، قدر پوچھئے کہ جس ذات کے صدقے وہ گھر ملا، جس ذات کے ذریعے، جس ذات کے صدقے وہ گھر قبلہ اور کعبہ بنا، آج اس کلمے کی وجہ سے، نبی کے اس پیغام کی وجہ سے آج نبی پر یہ افتاد بھی آئی ہے کہ مکہ معظمہ سے باہر نکل کر کعبہ معظمہ کے لیے یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مکہ اور اے کعبہ، اگر یہ میری بستی والے اور میری آبادی والے اگر مجھ کو مجبور کر کے تجھے چھوڑنے پر آمادہ نہیں کرتے تو مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، میں کبھی تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوستوں، اگر صرف یہ کلمہ ہی پڑھ لینا کافی تھا، مصطفیٰ کو ہجرت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی میدان بدر میں 313 مسلمانوں کو لے کر جانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیسے 313؟ ایسے 313 جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر میدان بدر میں، دوستوں آپ نے بدر کی اس دعا کے بہت پہلو سنے ہوں گے، مگر اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ محمد الرسول اللہ کتنے قیمتی 313 انسانوں کو لے کر بدر میں اترے ہوں گے کہ ان کے بارے میں اللہ کا آخری پیغمبر، معصوم پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا اگر یہ 313 اگر کل صبح کامیاب نہیں ہوئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کتنے قیمتی لوگ تھے، یہ ابو بکر و عمر، یہ عثمان و علی، یہ 313، یہ محمد الرسول اللہ کے 313 جانثار، یہ کتنی قیمتی جماعت ہوگی کہ محمد الرسول اللہ کے معصوم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا اگر یہ 313 کل کامیاب نہیں ہوئے نا تو لن تعبد ابدا، تجھے کبھی نہیں پوجا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آج اس کائنات اور اس روئے زمین پر موجود سارے انسانوں کی ملائی لے کر بدر میں اتر چکا ہوں۔ ان کا ایمان چنا ہوا ایمان ہے۔ دوستوں اگر ایسا ایمان سینے میں رکھ کر کہ جن کے ایمان کی قیمت یہ ہے کہ اگر وہ بدر کے میدان میں کامیاب نہ ہو تو توحید کا قیامت تک کے لیے خاتمہ ہو جائے، اگر ایسا ایمان سینے میں رکھنے والوں کو بدر میں اترنا پڑتا ہے، ہم کس گمان میں ہیں؟ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا ایمان تو کبھی سینما گھروں میں نظر آ رہا ہے، کبھی زناکاری کی کوٹھیوں پر نظر آ رہا ہے، کبھی جوا خانوں کے اڈوں پر نظر آ رہا ہے،
کبھی حلال کی دکانوں پر بھی حرام باتیں کر کے مال بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ آنکھیں حرام میں ملوث، یہ قدم حرام میں ملوث، یہ ہاتھ حرام سے آلودہ، یہ آنکھیں حرام سے آلودہ، یہ لباس حرام کی کمائی سے کما کر پہنا ہوا، گھر میں لا کر کھانا یہ حرام سے کمایا ہوا، گھر حرام کی کمائی سے بنائے ہوئے. ہم کیا سمجھتے ہیں صرف زبان کے کلمے کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہونے کا حق ادا ہو جائے گا؟ دوستوں، اگر ابو بکر و عمر کے لیے یہ کلمہ کافی نہیں ہوا بلکہ محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے آپ اندازہ لگائیے ان کے ایمان کا اور ان کے کلموں کا، ان کے کلمے کی کیا قیمت ہوگی. میرے اور آپ کی طرح کسی ملا نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا ان کو. کس نے پڑھایا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے پڑھایا تھا. بلا واسطہ، بے حجابانہ، جس نے جلوے ذات کیا تھا، اس ذات کی زبان بغیر کسی واسطے کے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کو اپنی زبان سے کلمہ پڑھا رہی. مگر اس کے باوجود ابو بکر و عمر نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، بس اب اپنا کاروبار کریں گے، اب اپنا بزنس کریں گے، اب ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ کیا لائف سٹائل ہمیں اپنانا ہے، ہمیں چہرہ کیسا بنانا ہے، ہمیں باتیں کیسی کرنی ہیں، ہمیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. رسول اللہ آپ کو الوداع، اب اپنی زندگی کے ہم مالک ہیں، ہم دیکھ لیں گے. مجھے بتائیے اس روش کے، اگر یہ روش صحیح ہوتی، ہم زیادہ حقدار ہیں یا ابو بکر و عمر اور عثمان و علی زیادہ حقدار تھے؟ کون زیادہ حقدار تھا؟ کس کا کلمہ زیادہ مضبوط تھا، ہمارا یا ان کا جو بے حجابانہ محمد الرسول اللہ کے انوار نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ کس کا؟ بتائیے. یقیناً ابو بکر و عمر عثمان و علی کا. مگر ابو بکر و عمر عثمان و علی کی زندگی دیکھیے کہ ایک لمحے کے لیے زندگی کا جس دن سے کلمہ پڑا ہے، جس دن سے، تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی صحابہ کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی دن مصطفیٰ کی رہنمائی کے بغیر انہوں نے نہیں گزارا. یہاں تک کہ مصطفیٰ سے پوچھ کپڑے پہنے. روایتوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ عثمان لنگی ایسی پہننا جیسی میں پہن رہا ہوں، نہیں. خاص کر یہ ہدایت حضرت عثمان غنی کو نہیں کی گئی، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ دین صرف کلمے کا نام نہیں، دین مصطفیٰ کی ہر ادا کا نام ہے. یہ ہم نالائق پیدا ہوئے، یہ ہم کمینے پیدا ہوئے، یہ ہم مصطفیٰ کے نام پر معاذ اللہ کلنک پیدا ہوئے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گئے. صحابہ کی یہ سمجھ نہیں تھی، اہل بیت کی یہ سمجھ نہیں تھی. اسی لیے جب عثمان غنی کس لیے گئے تھے، صلح حدیبیہ کے واقعے کو جا کر سیرت کی کتابوں میں آپ تفصیل سے پڑھیے گا. میں اشارتاً اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کی طرف اشارہ کر کے گزروں گا کہ جب حضرت عثمان غنی گئے، کس کے حکم پر گئے تھے؟ کس کے حکم پر؟ مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر. غور سے سنیے گا. مصطفیٰ کے حکم پر گئے تھے، ایک سمجھوتا کرنے گئے تھے. سمجھوتا کرنے کے لیے گئے. مکہ کے سرداروں نے کہا کہ تم ایک سمجھوتا کرنے آئے ہو عثمان، اگر اپنی بات منوانا چاہتے ہو نا تو دیکھو اپنی بات منوانے کے لیے تمہیں ایک گر بتاتے ہیں. وہ گر یہ ہے کہ تمہاری لنگی جو ٹخنوں کے اوپر ہے نا، عثمان اپنی اس لنگی کو تھوڑا سا ڈھیلا کر کے ٹخنوں کے نیچے کر لو، بس مکے والے تمہاری بات مان لیں گے. قربان جائیے. حضرت عثمان غنی اور حضرات صحابہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ان کی زندگی کی ایک ایک ادا آج بھی سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیروں کی حاضری کے ساتھ مجھے بتاؤ، کیا عثمان غنی ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے تھے؟ اور اگر کیا یہ سوچتے تو غلط ہوتا
کہ مجھے مصطفیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے لنگی نیچے کر لوں تو وہ بات بن جائے گی. قریش میری بات مان لیں گے. کیا کرنا ہے؟ لنگی ہی تو نیچے کرنی ہے. بولیے نا. عثمان یہ سوچ سکتے تھے نا. اور اگر یہ سوچتے تو غلط سوچتے نہیں. ان کے نزدیک اس بات بننے سے زیادہ اہم مصطفیٰ کی ادا تھی. بات بنے اور مصطفیٰ کی ادا بگڑے یہ پسند نہیں تھا. ان کے نزدیک مصطفیٰ کی ادا بنے، بات اگرچہ بگڑ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بات بنانے کے لیے بات بنانے والا بیٹھا ہوا ہے. وہ جس کے دستے کرم میں ساری کائنات کی بات ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، اس کا رب ساری کائنات کی بات بنانے والا ہے، اور اس کے صدقے میں مصطفیٰ ساری کائنات کی بات بنانے والے ہیں. اگر ساری دنیا ناراض بھی ہو جائے نا تو مصطفیٰ کا رب اگر چاہے ساری دنیا کو منا دے گا. مگر مصطفیٰ کی ادا کو اگر میں نے بگاڑ دیا تو اسے میں کیسے بنا پاؤں گا؟ اس لیے بلال نے مصطفیٰ کی ادا کو بچا لیا. وہ بات نہیں بنی، بگڑ گئی. اور یہ ادا بھی دوستوں کیسی تھی؟ لنگی کا نیچے کرنا فرض نہیں تھا کہ عثمان اگر لنگی نیچے کر کے پہن لو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. عثمان لنگی نیچے کر لو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. یا عثمان لنگی نیچے کر لو گے تو فاسق ہو جاؤ گے. یا عثمان لنگی نیچے کر لو گے تو معاذ اللہ کافر ہو جاؤ گے. نہیں دوستوں، یہ صرف مصطفیٰ کا ایک اسٹائل تھا، ایک ادا تھا، ایک سنت کریمہ تھی آقا کریم کی. مگر عثمان نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سبق دیا کہ صرف کلمے کو کافی مت سمجھنا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے دہرا لینے کو کافی مت سمجھنا. تم مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک مصطفیٰ کی ایک ایک ادا پر مسلمان نہیں ہوگے. اس لیے کہ مصطفیٰ پورے سراپا ایمان کا حصہ ہیں. مصطفیٰ سر کے بال سے لے کر اپنے قدم شریف کے تلوے شریف تک سراپا ایمان ہے. اس لیے اگر مومن بننا ہے صرف مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کو نہیں، مصطفیٰ کو اپنانا پڑے گا. مسلمانوں کہاں ہو؟ کون سا ایمان اپنایا ہے؟ کس اسلام کو اپنایا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ کلمہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا نہیں، صرف کلمے کو نہیں، مصطفیٰ کو اپنانا پڑے گا. مصطفیٰ کو کیسے اپنائیں گے؟ اسی طرح کہ زندگی پوری غیروں کے نام اور ایک کلمہ. ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، اے اللہ ایمان پر موت دے، اے اللہ ایمان پر موت دے. جب مروں تو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. خاک ایمان پر موت ہوگی، خاک ہوگی. ارے جس راستے پر چل پڑے ہو منزل اسی راستے کی ملے گی نا. بھائی بامبے کی طرف جا رہے ہو تو منزل کلکتہ تو نہیں ملے گی. کلکتہ کی طرف جا رہے ہو تو منزل بامبے کی تو نہیں ملے گی. شرم آنی چاہیے کلمہ پڑھنے والوں کو. اس بے وفائی پر، اس بے حیائی پر یہودیوں سے زیادہ، عیسائیوں سے زیادہ، ہاں مشرکوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ کی اس بے وفائی پر کلمہ پڑھنے والوں کو حیا آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پڑوسی اگر بات نہ مانے نا تو دل نہیں ٹوٹتا، مگر اپنے پیٹ کی اولاد اگر بات نہ مانے نا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور پھر وہ امت جس کے ہاتھ کچھ نہیں، جس کے پلے کچھ نہیں، نہ فرض نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکاتیں ہیں، نہ حج ہیں، نہ مصطفیٰ کی ایک ادا ہے، نہ مصطفیٰ کی ایک بات پر عمل ہے. غرور کس بات کا ہے؟ فخر کس بات کا ہے؟ کس چیز کا؟
یہ مسجدوں کا قیام کام نہیں آئے گا، یہ مدرسوں کا قیام کام نہیں آئے گا، یہ چندے کام نہیں آئیں گے، چندوں کے نام پر یہ دھندے کام نہیں آئیں گے، یہ امامتیں، یہ خطابتیں کام نہیں آئے گی۔ رب پوچھے گا اس عوام سے بھی، ان علماء سے بھی، کہ تم کو جو ملنا تھا وہ تو ملا، مگر ان کو جو ملنا تھا وہ ملا؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہوگا؟ یہ برکتیں، دین کی خدمت کی برکتیں اس امت سے کیوں اٹھ گئی؟ کیوں روٹھ گئی؟ کیوں زبانوں کا اثر کیوں ختم ہو گیا؟ تبلیغیں کیوں بے اثر ہو گئی؟ خطابتیں یہ کسی مسخرہ پارٹی کی طرح کیوں بن گئی؟ یہ جلسے یہ کسی سرکس کا اڈا کیوں بن گئے؟ یہ جلسے وقت کو ضائع کرنے کا ذریعہ کیوں بن گئے؟ اگر ہم وقت پاس کرنا چاہتے ہیں کسی جلسے اور جلوس میں چلے جاتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا دوستوں کہ ہم نے وہ نیتیں، وہ مقاصد جو ان جلسے اور جلوسوں کے پیچھے ہونے چاہیے، ان جلسوں کے مقاصد کو ہم نے یکسر ختم کر دیا۔ نہ جلسہ کرانے والوں کا وہ مقصد، نہ جلسے میں بولنے والوں کا وہ مقصد۔ دوستوں، خدا کے لیے میں جانتا ہوں کہ میرے اکیلے کی یہ آواز ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتی، ایک بال بھی نہیں ہلا سکتی، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں جس رب کا بندہ ہوں، یہ بندہ تو کمزور ہے، مگر یہ بندہ اکیلا ہے اس لیے کمزور ہے، مگر وہ رب بھی اکیلا ہے، مگر وہ قادر و قیوم ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ بے حد و حساب قوت والا ہے۔ وہ اگر چاہے، ایک ہی آواز تھی جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے پکارا تھا، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے ندا کر دو۔ آواز ایک تھی، مگر اس کو پہنچانے والا بھی ایک تھا، مگر وہ قادر و قیوم تھا۔ کل بھی رب وہی تھا، آج بھی رب وہی ہے، کل بھی رب وہی رہے گا۔ فاران کی چوٹی سے صدائے توحید بلند کرنے والی بھی آواز ایک تھی، مگر پہنچانے والا بھی ایک ہی تھا، مگر وہ قادر و قیوم تھا۔ کل بھی وہی رب تھا، آج بھی وہی رب ہے، اور کل بھی وہی رب ہوگا۔ ہوائیں کس سمت چل رہی ہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا، لوگ کس سمت چل رہے ہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا، مالوں کی آندھیاں، دولتوں کی آندھیاں کدھر چل رہی ہیں، ان کا رخ کدھر ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا، اقتدار کا رخ کدھر ہے یہ نہیں دیکھنا، عمارتوں کا رخ کدھر ہے یہ نہیں دیکھنا، سیادتوں کا رخ کدھر ہے یہ نہیں دیکھنا، گاڑیوں کی لائنیں کدھر لگی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھنا، سیٹھوں کے قافلے کدھر کو جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا، بندوں کی بھیڑ کدھر کو لگی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھنا، لوگ بھیڑ کہاں لگا کر رکھے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھنا، جبہ کس کا رنگین ہے یہ نہیں دیکھنا، دستار کس کی لمبی ہے یہ نہیں دیکھنا، دستار کی کلغیاں کس کی بڑی ہیں یہ نہیں دیکھنا، مسجدوں پر قبضے کس نے کیے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھنا، دین کتنے میں کون بیچ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے خدا کی رضا کس طرف ہے یہ دیکھنا، محمد الرسول اللہ کی مسکراہٹ کس طرف ہے یہ دیکھنا، محمد الرسول اللہ کے چہرے پر تبسم کس طرف چلنے سے آئے گا یہ دیکھنا۔ دوستوں، خدا کی قسم آج بھی یہ آواز تنہا ہو سکتی ہے، یہ آواز اکیلی ہو سکتی ہے، مگر میرا رب، اس کا کلام اور اس کی بات یہ ناحق اور باطل اور بے اثر نہیں ہو سکتی۔ حق کو کبھی تنہائیوں سے نہیں ناپا گیا، حق کو کبھی اکیلے پن سے نہیں ناپا گیا، اور حق کو کبھی تعداد کی بنیاد پر نہیں ناپا گیا، حق کو کبھی مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ناپا گیا، نہ مستقبل میں ناپا جا سکتا ہے۔ اگر مال و دولت کی بنیاد پر ناپا جا سکتا تو آج کے فرعونوں کو دعوت ہے کہ فرعون کو ایک طرف کھڑا کر دو اور موسیٰ کو ایک طرف کھڑا کر دو،
मुझे बताओ भीड़ किस तरफ है, मुझे बताओ माल और दौलत किस तरफ है, मुझे बताओ हुकूमत किस तरफ है, मुझे बताओ इख्तिदार किस तरफ है, मुझे बताओ गाड़ी और घोड़ों की भीड़ किस तरफ है। अगर इस तरफ को नापा जाता तो कुरान मूसा का साथ देता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि फिरौन का साथ देता हुआ नजर आता। मगर खुदाए वहदहू ला शरीक का लाफानी कलाम गवाह है कि फिरौन बज़ाहिर साहिब इख्तिदार भी है, मालो दौलत का अंबार भी है, पावर भी है, सरवत भी है, दौलत भी है, ताकत भी है, इख्तियार भी है। इसके मुकाबले में मूसा सिर्फ अपने इकलौते भाई हारून के साथ खड़े हुए हैं, मगर उसके बावजूद खुदा मूसा की तरफ नहीं बल्कि उसकी ताकत और कुव्वत और उसकी शान और अजमत मूसा की तरफ खड़ी हुई नजर आती है। क्यों? हक को मालो दौलत की बुनियाद पर तौला नहीं जा सकता। आज भी वक्त के नमरूदों को दावत है कि अगर दौलत और इख्तिदार मालो दौलत के अंबार की बुनियाद पर अगर हक्कानियत को तौलना है तो एक तरफ नमरूद को खड़ा किया जाए और एक तरफ इब्राहिम को खड़ा किया जाए और देखा जाए कि आग किसके लिए जलाई जा रही है, आग कौन जला रहा है और आग में किसको डाला जा रहा है। अगर माल दौलत, कब्जा और इख्तिदार और इख्तियार और दौलत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर अगर हक को नापा जाता तो फिर रब की ताकत, रब का फरमान, रब का कलाम इब्राहिम की तरफ नहीं बल्कि नमरूद की सफ में खड़ा नजर आता। मगर नहीं, रब की ताकत, रब की नुसरत, रब की हिमायत नमरूद की तरफ नहीं बल्कि इब्राहिम के साथ खड़ी नजर आती है। और इन सारे नबियों के पेशवा, इन सारे रसूलों के मुक्तदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को भी जरा देखना, जिसको तुमने छोड़ दिया है। तुम्हारी जबानों पर सदी बीत गई, सदी तुम्हारी जबानों पर सीरत का नाम नहीं आया। फुला हजरत को आइडियल बनाना है, फुला हजरत को आइडियल बनाना है। रसूल को क्या बनाना है? रसूल को क्या बनाना है? रसूल को भी कुछ बनाना है या नहीं भाई? ये भी हमें बता दो कि रसूल को क्या बनाना है। दोस्तों, रसूल की इस आखिरी पैगंबर की जिंदगी को भी देखते जाना। अगर दौलत और इख्तिदार की बुनियाद पर अगर हक का पैमाना दौलत और इख्तिदार होता, भीड़ होती और तनतने होते और कुछ इस तरह की घन गरज होती, तो फिर हक कभी मुस्तफा के पाले में नहीं बल्कि हक अबू लहब के पाले में नजर आता, अबू जहल के पाले में नजर आता, उतबा और शैबा के पाले में नजर आता। मगर सीरत गवाह है, कुरान गवाह है, कायनात गवाह है कि हक और हक्कानियत ये कभी अबू जहल के पाले में खड़ा नहीं हुआ, कभी अबू लहब के पाले में खड़ा नहीं हुआ, कभी उतबा और शैबा के पाले में खड़ा नहीं हुआ। हत्ता के उस वक्त जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तने तन्हा अपने यारे गार और अपने रफीके सफर के साथ अबू बकर सिद्दीक के साथ अपना वतन छोड़कर गार में तन्हा जाकर छुप गए हैं, उस वक्त भी हक ने यह नहीं कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम तो आज इतने बेयारो मददगार हो गए माज़अल्लाह कि तुम्हें तुम्हारे वतन में भी कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, बल्कि खुले रास्ते पर भी आज तुम्हारे अंदर चलने की ताकत और हिम्मत नहीं, तुम्हें एक गार में पनाह लेनी पड़ रही है। नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर हिजरत के सफर में तन्हा हैं तो हक मुस्तफा के साथ उसी तन्हाई के सफर में भी मुस्तफा के साथ नजर आएगा। गार में अगर मुस्तफा तन्हा हैं तो हक मुस्तफा के साथ उस गार में नजर आएगा। मुस्तफा अगर तन्हा उम्मे माबद के खैमे में उम्मे माबद की मुरझाई हुई बकरी के मुरझाए हुए थन को हाथ लगाकर अगर उसे धुधियारा कर दें तो हक उम्मे माबद की उस मुतवाज़े झोपड़ी में मुस्तफ़ा के साथ नजर आएगा। याद रखिए, हक हमेशा मुस्तफ़ा के साथ है। अगर मुस्तफ़ा हिजरत के रास्ते में हो तो भी
اور ہجرت کے راستے سے پہنچ کر جب آج 2 بلین مسلمانوں کے درمیان ہو تو بھی حق ہے، تم اپنا ضمیر بیچ سکتے ہو۔ دوستوں، یہ دعوت صرف میری دینے کی نہیں، میں آسمان سے اتر کر نہیں آیا، یہ حق ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ نے دین کو بیگانہ چھوڑ دیا ہے نا، آپ نے دین کو بیگانہ چھوڑ دیا۔ جس طرح آپ کی 4 دکانیں ہوتی ہیں نا، 3 میں آپ نوکر رکھ دیتے ہو، 3 کو تو آنا کھولنا بند کرنا، 1 کو میں سنبھالوں گا۔ آپ نے دین کو اس طرح بیگانہ چھوڑ دیا ہے نا۔ دین کی یہ تقسیم نبی کے زمانے میں کبھی نہیں تھی اور نبی نے یہ تقسیم نہیں کی تھی۔ یاد رکھیے، دین کی ذمہ داری، دین کی خدمت کا یہ ذمہ جس طرح مجھ پر یا مجھ جیسے کسی فرد پر جتنا عائد ہوتا ہے، اس سے 1 رتی کم آپ میں سے کسی پر عائد نہیں ہوتا۔ ہم سب اس ذمہ داری کو اٹھانے میں برابر کے حقدار ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ اس طرح بیگانہ اسلام کو مت چھوڑیے، اس طرح اجنبی مسلم معاشرے میں دین کو مت چھوڑیے کہ وہ ایک ایک کے دروازے پر جائے اور کاسا پھیلائے کہ مجھے اپنا لو، اپنے کردار میں جگہ دو، اپنے اخلاق میں جگہ دو، میں محمد الرسول اللہ کی سنت ہوں۔ آج دین، آج ہماری دکانداری تو کلیجے سے چمٹی ہوئی ہے، آج ہمارا بزنس، ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا ہوا ہے، چند ٹکے کی ہماری تجارت، ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی سنت، مصطفیٰ کا کردار ہر مسلمان کے دروازے پر اپنا کاسا لے کر جا رہا ہے کہ ہاں سنا ہے یہ گھر مسلمان کا ہے، میں مصطفیٰ کی سیرت ہوں، مجھے اپنا لو، میں مصطفیٰ کی سنت ہوں، مجھے اپنا لو، میں مصطفیٰ کی ادا ہوں، مجھے اپنا لو۔ مگر افسوس، مسلمان کہنے والا یہ معاشرہ، اس معاشرے کا کوئی گھر مصطفیٰ کی سیرت کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، مصطفیٰ کی کسی ادا کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، مصطفیٰ کی کسی سنت کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو، نہیں، مصطفیٰ اس لیے نہیں آئے، خدا کے لیے مصطفیٰ کی دعوت اور تبلیغ کا یہ قیمت مت ادا کیجئے، اس طرح مصطفیٰ کی دعوت و تبلیغ کو بے قیمت مت کیجئے، اسے خاک میں مت ملائیے، اس سے پہلے کہ غیر اس پر دھول اڑائیں، آپ اس سے پہلے اس پر دھول مت اڑائیے۔ آپ تو مصطفیٰ کو اپنا کہتے ہیں، جب مصطفیٰ کا نام لیا جائے تو آپ جھوم جاتے ہیں۔ بھائی، یہ اسی مصطفیٰ کی سیرت ہے، اسی مصطفیٰ کا کردار ہے، اسی مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اے وہ مسلمانوں جنہیں مصطفیٰ کی زلفیں بڑی اچھی لگتی ہیں، مصطفیٰ کا گورا پن بڑا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کی باقی نگاہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، مصطفیٰ کا کردار کب اچھا لگے گا؟ مصطفیٰ کی ادائیں کب اچھی لگے گی؟ تمہیں صرف مصطفیٰ کی نعتیں اچھی لگتی ہیں، کردار شاہ رخ خان کا اچھا لگتا ہے، اخلاق امیتابھ بچن کا اچھا لگتا ہے۔ جب کردار لینے کی بات آتی ہے، تم فلمیں دیکھنے لگ جاتے ہو، ڈرامے دیکھنے لگ جاتے ہو۔ تم کردار لینے کے لیے، قبر کی روشنی لینے کے لیے تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، قبر کی وحشت دور کروانے کے لیے مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ بے شرم امت، تمہیں شفاعت کے لیے مصطفیٰ نظر آتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے یہ میخانے نظر آتے ہیں، فلم انڈسٹری نظر آتی ہے، امیتابھ بچن، شاہ رخ خان اور فلاں خان نظر آتا ہے۔ خدا کے لیے اس منافقت سے باہر آؤ، علماء بھی اور عوام بھی اس منافقت سے باہر آئے۔ یہ منافقت کبھی کچھ خیر پیدا نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے، بہت دوسری منافقتیں بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، مگر یہ موجودہ منافقات جو ہم کر رہے ہیں اور ہمارے خواص و عوام کر رہے ہیں، یہ رب کے ساتھ منافقت ہے، یہ رب کے ساتھ دوغلا پن ہے۔ رب کو یہ مان کر، یہ ایمان رکھ کر کہ وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہ ایمان رکھ کر بھی دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ دوستوں، اس دوغلے پن سے باہر آؤ،
ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، جو زبان پر ہے اسی کو اپنا کردار بناؤ، اسی کو اپنا اخلاق بناؤ۔ محمد الرسول اللہ صرف بے جان کلمات سے وجود پانے والے کسی کلمے کو ہم تک منتقل کرنے نہیں آئے، بلکہ محمد الرسول اللہ سراپا ہمارے کردار میں منتقل ہونے اور بسنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو صرف ایمان مت سمجھو، جب تک محمد الرسول اللہ کو پورا پورا اپنا کر اپنے اندر قبول نہیں کرتے، اپنی رفتار میں جب تک محمد الرسول اللہ کی رفتار کو جگہ نہیں دیتے، اپنی گفتار میں محمد الرسول اللہ کی گفتار کو جگہ نہیں دیتے، اپنے کردار کو مصطفیٰ کے کردار کا آئینہ دار نہیں بناتے، اپنے اخلاق کو مصطفیٰ کے اخلاق کا آئینہ دار نہیں بناتے، خدا کی قسم کہتا ہوں تم اسی طرح جوتے اور جوتیاں کھاتے رہو گے اور گاجر مولیوں کی طرح کاٹے جاتے رہو گے، اس لیے کہ رب کو صرف ایک ذات پسند ہے، صرف ایک ذات۔ میرے اور آپ کے لیے دنیا نہیں بنی، معاف کیجئے گا، ہم کتنے خوبصورت ہوں، کتنے مالدار ہوں، کتنے پیسے پانی والے ہوں، ہمارے لیے دنیا نہیں بنی، دنیا صرف ایک ذات کے لیے بنی ہے، اس کا نام محمد ہے، اور رب کو اس ایک محمد کے صدقے بس وہی پسند ہے جس میں محمدیت کے جلوے نظر آئے۔ اگر بارگاہ الہی میں مقبول ہونا ہے، عزتیں چاہنا ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کامیاب ہوگے اگر تمہارا نام عبداللہ ہوگا، تمہارا نام عبد الرحمن ہوگا، نہیں، فاتبعونی فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی پیروی کی شرط ہے۔ کس کی شرط ہے؟ محمد الرسول اللہ کی پیروی کی، یعنی کامیاب وہی ہوگا بارگاہ الہی میں جو محمد الرسول اللہ کی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کامیاب ہونا ہے تو بس ایک ہی کامیاب ہے اور اس کی کاپی اب کرتے چلنا پڑے گا۔ تو جس کے اندر محمدیت کے جلوے ہوں گے وہی کامیاب ہوگا، یہ نام کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری دنیا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے دوستوں، میرے رب کا کہ فرمان کا ایک حرف بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حرف میرے رب نے فرما دیا ہے، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اہل کفر کو باطل کو طغیان کو کبھی ایمان پر غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ تم کیا ہو تم فیصلہ کرو، میں نہیں کہتا، میں اپنے رب کے فرمان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ میرے رب کا فرمان ہے، ہندوستان ہو یا پاکستان، بنگلہ دیش ہو یا نیپال، فلسطین ہو یا اسرائیل، سعودی عرب ہو، عراق ہو یا ایران، دنیا کا کوئی خطہ ہو، یہ حدود انسانوں نے بانٹے ہیں، اللہ نے نہیں بانٹا۔ اللہ کے نزدیک روئے زمین کے ہر خطے میں بسنے والا مسلمان وہی حیثیت رکھتا ہے جو دوسرے خطے میں بسنے والا انسان رکھتا ہے۔ اگر غالب تم ہو تب یقین جانو تم مسلمان ہو، اگر تم غالب نہیں ہو تو تم کیا ہو، تم فیصلہ کرو۔ مگر ایک پیمانہ دیے دیتا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، پیروی کرو کس کی؟ اے اللہ کو ایک ماننے والوں، اے اللہ کی خدائی کا اقرار کرنے والوں، اے اللہ کو رزاق ماننے والوں، اے اللہ کا دیا ہوا بے شرمی کے ساتھ کھانے والوں، اے اللہ کا دیا ہوا بے حیائی کے ساتھ پہننے والوں، اے خدا کے بے وفاؤں، اے رسول کے بے وفاؤں، خدا نے فاتبعونی کہا ہے، صرف ایک ہی کی پیروی نجات دلا سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ تنہا، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ آؤ، اگر کامیابی چاہیے، ذلتوں سے نکلنا ہے نا، اسرائیل کو گالیاں مت دو،
आरएसएस को मत बखानो, किसी मोदी को गालियां मत दो, किसी बीजेपी को मत बोलो। गालियां बकना है अपने मौजूदा किरदार को बको, थूकना है अपने मौजूदा किरदार पर थूको, अगर थूकना है अपने मौजूदा अखलाक पर थूको। सबसे ज्यादा थूक के हकदार तुम हो, इसलिए कि तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पीट दी है, तुम्हारे खवास और तुम्हारे अवाम ने पीट दी है। इसलिए आज भी किसी इजराइल को गालियां बकने से इज्जतें मिलने वाली नहीं है, तुम जमाने से बक रहे हो। इसी रविश पर रहे, कयामत आ जाएगी मगर इज्जतें नहीं मिलेगी। तुम आरएसएस को जमाने से गालियां बक रहे हो, तुम बीजेपी को जमाने से गालियां बक रहे हो, और बकना चाहो बक लो। अल्लाह ने कामयाबियां इनकी गालियों के साथ नथी नहीं की है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी के साथ नथी की है। बहाने बनाना बंद करो, रास्ता सच्चाई का सिर्फ एक है। जुर्रत और जसारत पैदा करो, दुनियादारियां, तिजारत और सारे भांडे फोड़ कर आओ और गुलामी इख्तियार करो जाते वाहिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। अपने किरदार और अखलाक का किबला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बनाओ। खुदाए वाहिद की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे अंदर मोहम्मदियत का सूरज इधर तुलू होगा और इज्जत का सूरज इधर तुलू होगा, एक लम्हे ताखीर नहीं होगी। तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम इधर बनोगे, दुनिया तुम्हारी गुलाम बनेगी। ये मेरी बोलने की बात नहीं, जमाना इसका तजर्बा कर चुका है कि उनके जो गुलाम हुए वक्त के इमाम हुए। अगर उनसे दूर रहोगे दुनिया में कोई इज्जतें नहीं दे पाएगा। अगर इज्जतें चाहिए उन्हीं कदमों में आकर बैठना पड़ेगा, उन्हीं नालैने करीमैन को सरों पर उठाना पड़ेगा, उन्हीं नालैने करीमैन को अपने सरों का ताज बनाना पड़ेगा। बस इधर आका की गुलामी हासिल होगी और उधर जमाना गुलाम होगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, अजीब पहनने के कपड़े नहीं होंगे, खुदा की कसम जमाने ने देखा है। जिस जात के नालैने करीमैन को सर का ताज बनाने की अर्ज कर रहा हूं ना, दुनिया ने देखा है कि उसकी उम्मत के सहाबा जैसी मुंतखब जमात के पेट पर एक एक पत्थर है, मगर इस आका, इस मुक्तदा, इस रहनुमा के पेट पर दो दो पत्थर दुनिया ने देखे, मगर उसके बावजूद ताब नहीं थी कैसर और किसरा में कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इन फटे पुराने लिबास पहने हुए गुलामों की आंखों से आंखें मिलाएं। अजी हमारे तो आज जूते चमक रहे हैं ना, उन गुलामों की तलवारों के लिए सही सलामत नियामें भी नहीं थी। वो तलवारें यहां से कटी, वहां से पटी, वहां से टूटी, मगर दोस्तों तलवारें टूटी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिश्ता नहीं टूटा था। आज हमारा सब सलामत है, घर सलामत है, दुकान सलामत है, तुम्हारा भी कारोबार सलामत है, मौलवी का भी कारोबार सलामत है, तुम्हारी दुकानदारी भी सलामत है, मौलवी की दुकानदारी भी सलामत है, सबका सब सलामत है। बस मौलवी की गुलामी भी टूटी हुई है, तुम्हारी गुलामी भी टूटी हुई है। अगर इज्जतें चाहिए मौलवी को भी उसी दर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, तुमको भी उसी दर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन तुम जोड़ लोगे दुनिया की कोई आंख फिर तुम्हें डरा नहीं सकती। ये मुआशरे के सेठ, ये सेठ जिनके बच्चे हम खिलाने पर इज्जत महसूस करते हैं, ये सेठ इनकी क्या मजाल है कि ये अगर आका के गुलाम ना बने और हमें आंख दिखा दे। इनकी क्या मजाल है, किसी सेठ की क्या मजाल है, किसी दौलत की क्या मजाल है, किसी शोहरत की क्या मजाल है। हाँ, इसलिए कि आका की गुलामी जो इख्तियार कर लेता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी पर इतना नाज होता है कि माल और दौलत की अंबार पर देखना कुजा थूकना पसंद नहीं करता है। सीरतें उठाकर देखो अपने आकाओं की, इन सहाबा की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की। ये इस्लाम ऐसे हम तक नहीं पहुंचा, ये इस्लाम ऐसे अब तक नहीं पहुंचा। दोनों तरफ रास्तों में वो सहाबा जिनके लिबास सलामत नहीं, जिनकी तलवारें सलामत नहीं, जिनके लिबास सलामत नहीं, दोनों तरफ हुस्न की कतारें लगा दी गई, मालो दौलत के अंबार लगा दिए गए, मगर इस्लाम कैसे पहुंचा?
मजाल है कि किसी सहाबी ने एक निगाह उठाकर मालो दौलत के इस अंबार और हुस्न के इस ढेर की तरफ निगाह की हो। निगाहें झुका झुका कर, दामन को बचा बचा कर चलते रहे। दोस्तों, इस तरह हम तक दीन पहुंचा है। दीन ऐसे नहीं पहुंचा कि सेठ साहब के यहाँ 1 घंटे का फातिहा, फकीर के यहाँ 2 मिनट के फातिहे के लिए भी टाइम नहीं दोस्तों, इस तरह नहीं पहुंचा। दीन आकाए करीम की गुलामी देखता है, किसी बंदे का माल नहीं। अगर सेठ दीनदार है तो वो भी सर आंखों पर, और अगर गरीब दीनदार है वो भी हमारे सर का ताज है, और अगर सेठ दीन से दूर है तो हमारी जूतियों की नोक पर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं हम, किसी फिरौन और नमरूद के गुलाम नहीं। इसलिए अगर आज भी इज्जतें चाहिए, किसी को गालियां बकने से इज्जतें नहीं आएगी। वही करो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों ने किया था। सब पर थूक कर, सबको पीठ देकर, सबको छोड़कर एक जाते वाहिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में आ गए थे कि हुजूर वही बोलना है जो आप बोलते हैं, वही करना है जो आप करते हैं, उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर आप चलते हैं। अब ना दाएं देखना है ना बाएं, इसलिए कि अब सरापा हिदायत हमारे सामने है। अल्लाह ने सरापा हिदायत को हमारे सामने उतार दिया है। इसलिए अब कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचने के लिए आगे पीछे या दाएं बाएं नहीं देखना, बस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ देखना है। जिधर जिधर ये जाते हैं, अजी कितनी अजीम जात है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब बनना चाहते हो, इसके पीछे पीछे आ जाओ। इसकी हर हर अदा की अल्लाह ने गारंटी ली है। इसके हंसने की गारंटी मैं लेता हूं, इसकी खामोशी की गारंटी मैं लेता हूं, इसके चलने की गारंटी मैं लेता हूं, इसके खाने पीने सोने जागने की गारंटी मैं लेता हूं। मुस्तफा को रब ने सरापा मासूम बना दिया, जिसके लिए रब ने एक मासूम जात को मासूम अफ़आल, मासूम अक़वाल के साथ जिस उम्मत के दरमियान पैदा कर दिया, अब उसे किसी और की ज़रूरत बाकी रहती है। इसलिए दोस्तों, सब तरफ से मुंह मोड़कर तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें तुम्हारे आकाए करीम का वास्ता है, तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का वास्ता है। खुदा के लिए इस आका की सीरत की तरफ आ जाओ। इसे अब मजीद अजनबी अपने माहौल में मत बनाओ। तुमने सारी दुनिया का तजर्बा कर लिया, हर एक को मौका दिया, एक बार आकाए करीम की सीरत को मौका दो। खुदा की कसम, आकाए करीम की सीरत का तुम आईना बनोगे और इज्जतें तुम्हें अपने हाथ में नहीं अपने सर पर बिठाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला आकाए करीम की सीरतो किरदार का हमें आईना दार बनाए, आकाए करीम की एक एक अदा में खप जाने की हमें तौफीक अता फरमाए। दुनिया जहान के खौफ और डर से हमें नजात दिलाकर मौला सिर्फ अपना डर और अपना खौफ हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा दे। इस उम्मत के एक एक फर्द को, इस उम्मत के एक एक फर्द को इस हक, इस हक्कानियत और इस सच्चाई का अलमबरदार बना दे। इस सच्चाई को एक एक ज़बान पर जारी फरमा दे और एक एक फ़र्द उम्मत को इस सच्चाई का दाई और मुबल्लिग बना दे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे अर्ज़ करने और आपके सुन लेने को कबूल फरमाए और इसे दुनिया और आखिरत और कब्र में हर कदम हमारे लिए तोशा और ज़ख़ीरा बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाएं, सलात